بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر غامدی صاحب کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ گفتگو کے موضوع پر ہم نے 4 نشستیں کر لی ہیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ موضوع یہ تھا کہ جماعت اسلامی ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی کی جھروکوں سے ہم یہ جان رہے تھے کہ جماعت اسلامی کن مراحل سے گزری۔ بہت سارے ایسے اقدامات جو آج کے دور میں بہت سارے لوگ کرنے کا ایک خواب دیکھتے ہیں، وہ ماضی میں روبہ عمل ہو چکے ہیں۔ ان کے کیا نتائج نکلے غامدی صاحب سے، خود ان کے ذہن کے اندر جو یادداشتیں موجود ہیں، تاریخ کا وہ تجزیہ کیسے کرتے ہیں، اس سب کو ہم جان رہے تھے۔ یہ ہم نے سمجھا تھا کہ جماعت اسلامی کس سیاسی پس منظر میں، کس عالمی عرف میں، کن مذہبی خیالات کے تحت وجود پذیر ہوئی تھی۔ یہ بھی ہم نے جانا تھا کہ پاکستان کی تقسیم کے بعد جماعت اسلامی کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے بڑا چیلنج خود جماعت کے اپنے اندر سے اٹھا، اور جماعت کو فعال سیاسی کردار ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ جماعت 2 حصوں میں تقسیم ہوئی۔ غام صاحب نے ایک چیز کی طرف توجہ دلائی تھی کہ اگر ماضی کو جاننا ہے تو ماضی کے اندر موجود اہم واقعات کے اوپر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ چنانچہ ہم نے کوشش کی ہے کہ تقسیم پاکستان کے بعد سے جو بڑے واقعات جماعت اسلامی کی زندگی میں پیش آئے، ان پر غامدی صاحب سے تبصرہ طلب کریں۔ آغاز کرتے ہیں۔ غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ غائب صاحب 47 میں آزادی ہوئی ہے، اور شروع کے اندر تو ظاہری بات ہے افراتفری کا ماحول تھا، مہاجرین کی آباد کاری تھی، اس کے اندر ہمیں جماعت اسلامی کا ایک رفاعی رول بھی نظر آتا ہے۔ جو بڑے واقعات ہوئے 48 میں، وہ یہ تھا کہ پہلی مرتبہ جماعت اسلامی نے 4 مطالبات پیش کیے اور اس کے مطابق نظام کو ڈھالنے کی جدوجہد کا آغاز کیا، اور اسی اثنا میں مولانا مودودی کی گرفتاری ہوئی، جن پہ الزام یہ عائد کیا گیا کہ انہوں نے جہاد کشمیر کی مخالفت کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 50 مہینے کی کم و بیش 20 مہینے کی کم و بیش قید بنتی ہے، اس میں مولانا مودودی رہے، اور 1949 میں 1949 میں قرارداد مقاصد کو باقاعدہ اسمبلی سے پاس کروایا گیا۔ جماعت اسلامی اس کو اپنی ایک بڑی کامیابی سمجھتی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اسلامی نظام وہ چاہتے ہیں وہ قرارداد مقاصد کے ذریعے پورا ہوگا۔ ایک مختصر سا اقتباس میں پڑھ کے غام صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ کہا جاتا ہے کہ جس وقت 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد منظور کی گئی تو مولانا مودودی کا ایک جملہ پورے ملک میں بہت مشہور ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ ریاست کلمہ پڑھ کر آج مسلمان ہو گئی ہے، اب اس کی اطاعت فرض عین ہے۔ اگرچہ اس جملے کی نسبت مولانا مودودی سے کوئی تاریخی حوالے سے تو ثابت نہیں ہے، لیکن جس وقت یہ قرارداد پاس ہوئی تو جماعت اسلامی نے ایک پریس ریلیز جاری کی۔ اس کے الفاظ یہ تھے کہ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد جب ہماری ریاست اپنی دستوری زبان سے اس بات کا اقرار کر چکی ہے کہ حاکمیت اللہ کے لیے ہے، اور ریاست کا پبلک اور جمہوریت، آزادی، معاشرتی انصاف اور رواداری کے اصولوں پر مبنی ہوگا جو اسلام نے مقرر کیے ہیں، اور ریاست کا کام یہ ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو اس قابل بنائے کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق منظم طریقے سے گزاریں۔ تو اس قرارداد کے بعد یہ ریاست اصولاً ایک اسلامی ریاست بن چکی ہے۔ اس کے بعد وہ دستوری رکاوٹیں از خود ختم ہو چکی ہیں جو سابق کافرانہ نظام میں شریعت کی طرف سے ہم پر عائد کی گئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی نے ان تمام چیزوں میں کو جائز قرار دیا، چاہے وہ ریاست کی نوکری کرنا ہو یا اس کی وفاداری ہو۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بھی بتائیے گا کہ تقسیم کے بعد جو بڑی کامیابی پہلی حاصل ہوئی ہے وہ قرارداد مقاصد کی یہ کامیابی ہے۔ کیسے دیکھتی تھی جماعت اسلامی اس کامیابی کو، اور یہ کیا اسی مشن، اسی جدوجہد کا حصہ تھی جس کو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے؟ اس کو بھی اسی پس منظر میں رکھ کے دیکھنا چاہیے جس کی طرف میں نے کچھ اشارات کیے تھے۔ مسلمان قوم اپنی ساخت کے لحاظ سے 2 طرح کی قیادت پیدا کرتی ہے، سیاسی قیادت، مذہبی قیادت۔ ہمارے ہاں چونکہ مذہب ایک زندہ حقیقت ہے، ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پروردگار نے ہماری زندگی کے بارے میں ایک ہدایت نامہ جاری کیا ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے۔ اس قرآن مجید کو جو لوگ سمجھتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں، وہ فطری طور پر قیادت کی طرف بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں۔ جس طرح سوسائٹی کی خدمت کرنے والے لوگوں کے درجات ہیں، اسی طرح علم کی خدمت کرنے والوں کے بھی درجات ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ مذہبی لحاظ سے جو لوگ یہ خدمات انجام دیتے ہیں وہ واعظین بھی ہو سکتے ہیں، وہ معلمین بھی ہو سکتے ہیں، وہ محققین بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ آخری درجے کے مجتہدین بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سے ایک مذہبی قیادت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ تقسیم سے پہلے بھی یہ صورتحال تھی۔ ایک طرف مسلمانوں کی سیاسی قیادت فعال تھی، سیاسی قیادت کانگریس کی جدوجہد نے بھی پیدا کی،
اور بہت سے ان احوال نے بھی پیدا کی جو خود انگریزوں کے تحت یہاں وجود پذیر ہو چکے تھے۔ اور مذہبی قیادت تو پہلے سے ایک روایت رکھتی تھی، مذہبی قیادت مختلف مدارس بھی پیدا کر رہے تھے، اور اپنے طور پر جو لوگ مذہب کا علم حاصل کر لیتے تھے، یعنی علم کے غیر روایتی ذرائع بھی موجود تھے اور ان سے بھی بڑی شخصیات پیدا ہو رہی تھیں۔ اس طرح کے لوگ آپ اپنی صلاحیت کی وجہ سے مسلمانوں میں قیادت کے منصب پر پہنچ جاتے تھے۔ ایسا نہیں کہ کسی کا تقرر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی سوسائٹی جن لوگوں کو اپنا رہنما مان لیتی ہے، ان کی طرف دیکھتی ہے، ان کی بات سنتی ہے، ان سے ہدایت حاصل کرتی ہے، ان کے فیصلوں کو اپنے لیے واجب الاطاعت سمجھنے لگ جاتی ہے۔ یہی چیز قبائلی نظام میں بھی ہوتی ہے، یہی مختلف معاشروں میں ہوتی ہے، اور مسلمان معاشرے میں مذہبی قیادت اور سیاسی قیادت یہ کم و بیش 12 صدیوں سے بالکل الگ الگ اسی طرح موجود ہے۔ سیاسی قیادت میں ہمارے ہاں بڑے غیر معمولی لوگ پیدا ہوئے ہیں اور ان کو اسی حیثیت سے دیکھا بھی جاتا ہے، اور مذہبی قیادت میں بھی کوئی کم لوگ نہیں ہیں۔ تو دونوں کے درمیان ایک کشمکش برپا ہوئی۔ مذہبی قیادت ظاہر ہے اس وقت علماء دیوبند کے پاس تھی، یا جمعیت علماء ہند کہہ لیجئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد بھی ظاہر ہے کہ اسی پلیٹ فارم سے اصلاً فعال ہوتے تھے۔ وہ پھر کانگریس میں چلے گئے، اور کانگریس میں جانے کے بعد کانگریس اور جمعیت علماء ہند کے مابین بھی ایک اتحاد کی سی صورت پیدا ہو گئی۔ اب مذہبی قیادت بھی معاملات کو ایک زاویے سے دیکھ رہی تھی اور سیاسی قیادت بھی ایک زاویے سے دیکھ رہی تھی۔ شروع میں تو کوئی بہت زیادہ تفاوت نہیں تھا، یعنی استخلاص وطن کی تحریک جاری ہے، اس میں ہندو مسلمان مل کر جدوجہد کر رہے ہیں، ایک ہی پلیٹ فارم ہے۔ تحریک خلافت میں یہ معلوم ہے کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ تحریک خلافت مسلمانوں کی خلافت کی تحریک ہے، لیکن قیادت گاندھی صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال تھی، سب اس وقت مل کر یہ کام کر رہے تھے، لیکن بتدریج وہ حالات پیدا ہوئے جس کے نتیجے میں تقسیم ہند کی طرف بات بڑھنے لگ گئی۔ اب جب تقسیم ہند کی طرف بات بڑھنا شروع ہوئی تو مسلم لیگ کو اپنے اس مطالبے کو سیاسی لحاظ سے بھی مستحکم کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ کوئی مطالبہ سیاسی لحاظ سے جب مستحکم ہوتا ہے تو عوام کی تائید سے ہوتا ہے۔ عوامی تائیدی کی بنیاد پر آپ کو اپنی حیثیت بھی ثابت کرنی تھی۔ جتنی جماعتیں اس وقت موجود تھیں، یہ معلوم ہے کہ کانگریس میں بہت سے مسلمان تھے، جمعیت علماء ہند الگ موجود تھی، احرار الگ موجود تھے، مسلم لیگ الگ سے منظم ہو چکی تھی، تو بہت سی جماعتیں تھیں مسلمانوں کی۔ اب یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا نا کہ کون مسلمانوں کی حقیقت میں نمائندگی کرے گا، یا کس کی بات مسلمانوں کی بات سمجھی جانی چاہیے، کیونکہ دو قوموں کے درمیان جب نزاع پیدا ہو گئی ہے تو اب اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ ہونا ہے۔ اس میں جب پاکستان کا مطالبہ بتدریج نمایاں ہوا تو اس نے ایک مذہبی مطالبے کی صورت بھی اختیار کر لی۔ یہ قیام پاکستان سے پہلے ہی ہو چکا تھا، ایسا نہیں ہے کہ قائد اعظم نے کسی موقع پر اس کو کوئی باقاعدہ صورت دی، یا اس سے بہت پہلے علامہ اقبال نے کوئی ایسی صورت اس کو دی تھی۔ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، مسلمان قوم کو ہندوستان میں کس طرح رہنا ہے، یہاں اگر اکثریت کی حکومت قائم ہو گئی تو اکثریت کی حکومت اکثریت کا استبداد بھی پیدا کر دیتی ہے۔ یعنی اگر تو آپ کے ہاں کوئی بہت فرق نہیں ہے، ایک مذہب ہے مثال کے طور پر، یا ایک نسل ہے، یا ایک رنگ کے لوگ ہیں، تو کسی میجورٹی کے یا اکثریت کے استبداد کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن اگر اس طرح کی صورت نہ ہو جس طرح کے ہندوستان میں تھی، تو پھر اکثریت کے استبداد کا سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ بنیادی مسئلہ ہے جو جمہوریت کو ان ملکوں میں درپیش ہو جاتا ہے جہاں پر مختلف نسلوں کے لوگ ہوتے ہیں یا مختلف مذاہب کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ اگر تو ایک قوم ہر لحاظ سے اپنے مشترکات کی بنیاد پر کھڑی ہے تو کوئی سوال نہیں ہے، تو وہاں آپ فیصلے کر لیتے ہیں۔ فیصلے تو اکثریت ہی سے کرنے ہیں، کیونکہ جمہوریت میں جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اور جو خود اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں وہ یہی ہو سکتا ہے۔ اب اکثریت میں اگر ایک قوم کے لوگ ہیں، یا ایک نسل کے لوگ ہیں، یا ایک رنگ کے لوگ ہیں، یا ایک مذہب کے لوگ ہیں، تو ان کے استبداد کی وجہ سے وہاں حقوق کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملیشیا میں یہی صورتحال تھی، جمہوریت ہے لیکن وہاں چونکہ نسلی بنیاد پر چینی بھی موجود ہے اور ہندو بھی موجود ہے، اور ہندو بھی خاص طور پر وہ ہیں کہ جو ساؤتھ سے یعنی جنوبی ہند سے زیادہ تر وہاں گئے ہوئے ہیں، تو 10% کے قریب آبادی ان کی ہے، کوئی 25-30% کے قریب چینی ہے، اور ایک بڑی آبادی 50-55 سے زیادہ، وہ 50-55% سے زیادہ وہ ملے لوگوں کی ہے۔
تو وہاں بھی یہ ساری صورتحال موجود ہے. یعنی اب ان سب کی حیثیت کیا ہوگی، ان کے باہمی حقوق کیا ہوں گے، کیا یہاں اس طریقے سے اکثریت کا استبداد قائم ہوگا، اصل حقوق کیا اکثریت ہی کے ہے، ملک کیا اکثریت کا ہے اور باقی لوگ اقلیت کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، یہ سارے سوالات ہوں گے. تو جب مسلمانوں نے پاکستان کے مطالبے کی طرف پیش رفت کی ہے تو وہ مذہبی اپنے اندر چیز پیدا کرنے کی طرف مائل ہوا. یعنی اس میں ہوا یہ کہ لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہو گیا اور ان کے جذبات بھی اس سے وابستہ ہوئے کہ مسلمانوں کی ایک ریاست ہوگی اور یہ ریاست تو ہم کو مدینے کی طرح بنائیں گے اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کریں گے اور ہم یہاں قرآن کا دستور نافذ کریں گے. یہ سب چیزیں کسی باقاعدہ قرارداد کی صورت میں نہ بھی آئی ہوں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں کے ہاں سب جذبات اسی کی بنیاد پر پیدا ہوئے اور اس طرح اس تحریک کا سب سے بڑا نعرہ یہ بن گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ پس منظر ہے جس پس منظر کو خود مولانا سید ابو العلا مودودی کے اقتباس سے آپ نے پچھلی دفعہ واضح کیا تھا. یعنی انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اگر یہ چیز نہ ہوتی، اگر اس کو یہ مذہبی عنصر دستیاب نہ ہوتا، اگر اس کو یہ مذہبی نعرے نہ ملتے، اگر اس کو یہ مذہبی نصب العین نہ دیا جاتا، اگر مذہب اس طریقے سے اس سے وابستہ نہ ہوتا تو 10% لوگ بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہوتے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی نظر میں؟ بڑی حد تک ٹھیک ہے یہ بات. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر اس طرح کی تحریک پیدا کر دینا کہ وہ اب گویا اپنے ملک کو، اس وقت ہندوستان ملک تھا ان کا، ان کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، ادھر کے لوگ ادھر جائیں، ادھر کے لوگ ادھر جائیں. یہ ساری جو صورتحال پیدا ہوئی اس میں مذہب نے بڑا کردار ادا کیا اور لوگوں کے اندر بڑا جذبہ پیدا ہو گیا. ورنہ علماء کی جمعیت تو اس کے خلاف رائے رکھتی تھی. مولانا ابوالکلام آزاد جو اس سے پہلے ہندوستان میں مسلمانوں کے رہنما تھے، ان کا نقطہ نظر بالکل الگ تھا. کانگریس بالکل دوسری جگہ پر کھڑی ہوئی تھی اور یہ چیز کہ ہندوستان کو متحد رہنا چاہیے، ایک سلطنت بننا چاہیے، وہ ایک بہت بڑا ملک ہوگا، ایک بڑے ملک کی حیثیت سے دنیا میں اپنی حیثیت منوائے گا، اس میں بھی لوگوں کے لیے بڑی کشش تھی. اتنی بڑی کشش کے مقابل میں ایک دوسری چیز آپ پیدا کریں گے تو پھر اس سے بڑی ہونی چاہیے، تو وہ مذہبی ہو سکتا تھا. چنانچہ یہ پس منظر ہے جس میں ظاہر ہے کہ جس وقت پاکستان بن گیا تو پھر سب سے پہلے علماء کی طرف سے یا مذہبی لوگوں کی طرف سے یہ مطالبہ آنا شروع ہوا کہ تم لوگوں نے جس مذہب کو استعمال کیا تھا تو کیا وہ سچ بولا تھا یا جھوٹ بولا تھا؟ اگر سچ بولا تھا تو پھر اس کو پورا ہونا چاہیے. وہ مطالبہ لے کے آ گئے. تو اس کو اسی لیے مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی نے مطالبہ نظام اسلامی کا نام دیا. یہ 4 نکات پر مشتمل مطالبہ تھا اور اس کے لیے جو پیمفلٹ چھاپے گئے یا جو تحریک برپا کی گئی وہ مطالبہ نظام اسلامی کی تحریک تھی. جماعت کیونکہ منظم تھی اور اس طریقے سے جماعت نے مخالفت نہیں کی تھی پاکستان کی جس طرح جمعیت علماء ہند نے مخالفت کی تھی یا دیوبند کے بڑے علماء نے مخالفت کی تھی، تو وہ اس پوزیشن میں بھی تھے. پھر یہ کہ انہوں نے ہندوستان چھوڑ دیا اور وہ پٹھان کوٹ سے ہجرت کر کے لاہور آ گئے. جب پاکستان میں منتقل ہو گئے تو پاکستان ان کا ملک ہے. انہوں نے جب پاکستان کو اختیار کر لیا تو ایک لحاظ سے جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اس کی تودع کا ہدف اصلاً اب پاکستان کی ریاست ہی ہوگی، کیونکہ جو لوگ ہندوستان میں رہ گئے ان کو وہاں کے حالات سے اپنا مطابقت سے وہاں اپنا لائے عمل بنانا تھا، وہ جو بھی بناتے. تو مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی نے گویا اس طرح سے ریاست پاکستان کی سیاست کو سب سے پہلے ہدف بنایا. یعنی ریاست بن گئی ہے، اب اس کا دستور بننا ہے، یہ طے ہونا ہے کہ یہ ریاست کس طرح کی ریاست ہوگی، کن قاعدوں کے مطابق یہاں انتخابات ہوں گے، حکومت قائم ہوگی، ریاستوں کا کیا ہوگا. یہ بہت سے مسائل تھے جو اس وقت حل ہونے تھے. تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اب جو آپ نے وعدہ کیا تھا، وعدہ تو یہی تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو اب لا الہ الا اللہ کا ظہور ہونا چاہیے. اس کو انہوں نے مطالبہ نظام اسلامی کا نام دیا. تو اس طرح یہ مطالبہ سامنے آیا. پھر اس میں دوسرے لوگوں نے بھی اپنی آواز شامل کی اور بتدریج یہ معلوم ہے کہ پھر وہ نکات ترتیب پائے جن کو علماء کے 22 نکات غالباً کہا جاتا ہے. اس میں یہ بتایا گیا کہ اگر ایک ریاست فی الواقع اسلام کے اصولوں پر قائم کرنی ہے تو وہ اصول یہ ہیں. وہ نکات کی صورت میں ترتیب پا گئے. اس میں دوسرے علماء بھی شریک ہوئے. اس میں ہندوستان کے اس وقت جو سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے مولانا سید سلیمان ندوی صاحب، وہ بھی شریک ہوئے. غالباً انہی کی صدارت میں اجلاس ہوا. باقی علماء بھی اس میں بیٹھے. مولانا مودودی بھی اپنی یہ حیثیت اس وقت منوا چکے تھے کہ مذہبی قیادت میں ان کو شامل سمجھا جائے.
چنانچہ انہوں نے بھی اس میں بہت سا کردار ادا کیا، اور ان سب جد و جہد کے نتیجے میں پھر آخر اسمبلی کو قرارداد مقاصد منظور کرنا پڑی۔ اس پس منظر میں یہ اقتباس آپ نے پڑھ کے تو سنا۔ بالکل واضح ہو گیا جب قرارداد مقاصد کس پس منظر میں منظور کی گئی۔ قرارداد مقاصد پر ہم نے الگ سے ایک سیریز کی ہوئی ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس قرارداد کا متن اور اس پر غامدی صاحب کی رائے کیا ہے اس کو وہاں پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا غامدی صاحب، ایک اور جو چیز نظر آتی ہے جس وقت کہتے ہیں قرارداد مقاصد منظور ہوئی، اس وقت مولانا ابوالعلا مودودی صاحب جیل میں تھے، اور جیل میں ڈالنے کی جو وجہ ہے وہ اس سے کچھ عرصہ پہلے کشمیر کے جہاد کے اوپر ان کی ایک رائے تھی۔ میں جاننا آپ سے چاہتا ہوں، وہ دین کی بھی ظاہری بات ہے، بڑے عالم ہیں، اب وہ ایک مملکت ریاست کا حصہ بن گئے ہیں، تو وہاں پر شرعی معاملات میں آپ نے آراء بھی دینی ہے۔ بہت ملی جلی سی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان کا وضاحتی بیان بھی نہیں نشر ہونے دیا گیا، وہ ان کا موقف نہیں تھا جو حکومت نے پورٹرے کر کے دنیا کو دکھایا کہ یہ تو اس مملکت اور اس مٹی کی سالمیت کے دفاع کے تحت جو جہاد برپا کیا گیا ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کو حرام قرار دے رہے ہیں۔ کیا چیز آپ کو لگتی ہے، آپ کے علم میں کیا ہے کہ کیا مولانا مودودی نے جو کشمیر میں ابتدا میں طاقت کی گئی اس کے خلاف فتویٰ دیا تھا؟ اس کی نوعیت بالکل الگ تھی۔ جو بات انہوں نے کہی تھی، اس بات کو اگر اس کی جگہ پر رکھا جائے تو اس کو یہ رنگ نہیں دیا جا سکتا تھا کہ وہ کشمیر میں کسی جدوجہد کے مخالف ہے، جس کو آپ جہاد کشمیر کہیں یا کچھ اور کہیں۔ کشمیر کا معاملہ جس طریقے سے ہمارے ہاں رہا، جیسی اس میں مختلف آراء قائم ہوئیں، جس طرح کے حالات پیش آئے، اس میں کوئی بھی رائے قائم کی جا سکتی تھی۔ یعنی یہ کہ کیا وہ فی الواقع ہندوستان کا حصہ بن گیا تھا، کیا نہیں بنا تھا، کیا اس کے لیے جنگ کی جا سکتی تھی، کیا امکانات تھے، یہ چیزیں تو آج بھی زیر بحث ہیں، اور ان کے بارے میں بہت کچھ اختلافات بھی سامنے آتے رہتے ہیں۔ یہ زیر بحث نہیں تھا، زیر بحث یہ تھا کہ اگر آپ نے حملہ کیا ہے یا اس میں کسی کی مدد کی ہے یا کوئی اقدام کیا ہے تو کچھ معاہدات ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں اسلامی قانون تو یہی ہے کہ اگر مختلف سلطنتوں کے درمیان معاہدات ہیں تو ان معاہدات کو جب تک علانیہ ختم نہ کر دیا جائے اس وقت تک آپ کوئی جنگی اقدام نہیں کر سکتے۔ تو یہاں گویا ایک فقہی معاملہ تھا جس کے بارے میں انہوں نے رائے دی، بجائے اس کے کہ اس کو اسی جگہ رکھ کر اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا تھا، اتفاق بھی کیا جا سکتا تھا، اس کو یہ صورت دے دی۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ سیاست میں جب کسی سے آپ کا اختلاف ہوتا ہے تو اسی طرح چیزوں کو بڑھا چڑھا کر کہاں سے کہاں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس طرح کی مبالغہ آمیزی سیاسی اختلافات میں ہم روز دیکھتے ہیں، وہی ان کے ساتھ ہوا اور پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ بالکل واضح ہو گیا۔ قرارداد مقاصد جس وقت منظور ہوئی تو اس کے بعد جماعت اسلامی نے 5 ایسے اقدامات کی نشاندہی کی۔ وہ 5 اقدامات کیا تھے جن کو قرارداد مقاصد میں اصولی طور پہ منظور کر لیا گیا تھا؟ ان معاملات میں جماعت اسلامی کا موقف یہ تھا کہ سرکاری ملازمتوں کو حصول اور فیصلوں کے لیے عدالتوں سے رجوع اب جائز قرار پائے گا، انتخابات میں حصہ لینے کی ایجاد ہوگی، مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا کہ وہ اپنے تمام تر وسائل اور صلاحیتیں ریاست کو مضبوط بنانے میں صرف کریں۔ اس طرح جماعت اسلامی نے اپنے لیے قرار دیا کہ اب ریاست کے ساتھ اس کا تعلق وفاداری کا ہے اور عدم تعاون کا تمام تر رویہ جو ماضی کے 2-3 سالوں میں جاری رہا اس کو ختم کیا جائے گا۔ ہم سب 1950 میں کہا جاتا ہے مولانا مودودی 20 ماہ کی قید کی مشقت برداشت کرنے کے بعد رہا کر دیے گئے، اور پھر مولانا نے حکومت کی پیش کردہ جو دستوری سفارشات تھیں ان پر بھی ایک پورا کا پورا خاکہ پیش کیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر مولانا کی تقریر پر پابندی لگا دی گئی۔ اقتدار تو ان لوگوں کے پاس تھا جن کے حوالے انگریز کر کے گئے تھے، سول بیوروکریسی ملک چلا رہی تھی، وہ لوگ تھے مسلم لیگ کے الیکٹیبل جدید پڑھے لکھے۔ مذہبی قیادت کے دباؤ میں کچھ دستور میں تو تبدیلی کی گئی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالکل ابتدا سے ہی ایک کنفرنٹیشن، ایک مخاصمت کا رویہ شروع ہو گیا کہ ایک طرف سیاسی قیادت ہے اور وہ مذہبی قیادت کے مذہبی نیریٹو کو تو ایڈجسٹ کر رہی ہے لیکن اقتدار کے قریب ان کو نہیں آنے دے رہی۔ یعنی تون و کرہن ایڈجسٹ کر رہی ہے۔ اسی لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ ملک جب پیدا ہوا تو جیسے کسی بچے کو پیدائشی امراض لاحق ہوتے ہیں، اس کو جو امراض لاحق ہوئے ان میں ایک بڑا مرض مذہبی اور قومی ریاست کی کشمکش تھی۔ لیکن یہاں ایک اور بہت دلچسپ چیز ہے جو آپ نے بیان فرمائی، اور وہ یہ کہ ملازمتیں کرنا جائز ہو گیا، فوج میں جانا جائز ہو گیا۔ یہ سوال یہ ہے کہ شرعی لحاظ سے یہ ناجائز کب تھا؟ اگر آپ جائزہ لیں تو اس وقت دنیا بھر میں مسلمان بہت سے ملکوں میں رہ رہے ہیں جہاں مسلمانوں کے پاس حکومتیں نہیں ہیں۔ کیا وہ وہاں ملازمتیں نہیں کر رہے؟ کیا وہ وہاں کاروبار نہیں کر رہے؟ کیا وہ وہاں پولیس اور فوج میں بھرتی نہیں ہو رہے؟ تو مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے
کہ عام پاکستان سے پہلے جہاں یہ جدوجہد شروع کی وہاں ان کے بعض دینی تصورات بھی تھے، اور ان دینی تصورات میں آخری درجے کی انتہا پسندی بھی تھی، جی اچھا، یہ اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ یعنی اسی کو دیکھ لیجئے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، ظاہر ہے کہ اس وقت بھی 1.5 ارب کے قریب ہے، اس وقت بھی معمولی تعداد نہیں تھی، ہندوستان میں بھی کروڑوں کی تعداد میں تھے۔ یہ مسلمان تو اب جس جگہ تک پہنچ گئے ہیں وہ الگ چھوڑیے، اب گویا پیغمبروں کے طریقے پر صالحین کی ایک نئی جماعت وجود میں آنی چاہیے۔ ایک ایسی بات ہے کہ جس بات کو اگر آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان اس وقت موجود ہیں آپ ان کے وجود کی نفی کر کے ایک نئی دنیا بنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اسی کو سامنے رکھ کر انہوں نے پھر یہ کہا کہ اگر کوئی مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے یا وہاں اللہ کا قانون نافذ نہیں ہے تو نہ اس کی ملازمت کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ لوگوں نے قیام پاکستان سے پہلے اگر کوئی ڈاکخانے میں ملازمت کر رہا تو وہ بھی چھوڑ دی۔ جی اچھا، مثال کے طور پر ریلوے ہے، اس میں لوگ ملازمت کر رہے ہیں، تو یہ بھی طاغوت کی خدمت قرار پا گئی۔ تو اس طرح کے بعض انتہا پسندانہ فتاویٰ تھے جو ان کی طرف سے صادر ہوئے، اور وہ ان کے اس تصور سے پیدا ہوئے تھے۔ اب جب پاکستان بن گیا تو عجیب صورتحال بن گئی، یعنی پاکستان میں کہ اب لوگ ملازمت نہ کریں، سمجھ میں نہیں آتا تھا لوگوں کی۔ یعنی انگریزوں کی جب حکومت تھی تو اس وقت تو یہ بات کچھ چل گئی، کوئی رستہ نکلنا چاہیے تھا۔ وہ رستہ پھر اس طرح سے نکلا کہ جب ریاست نے قرارداد مقاصد منظور کر لی ہے تو اس کو یہ تعبیر دی گئی کہ گویا اب ریاست مسلمان ہو گئی ہے، اور جب ریاست مسلمان ہو گئی ہے تو اب آپ کے لیے ملازمت کرنا بھی جائز ہو گیا، فوج میں جانا بھی جائز ہو گیا، اب ڈاکیا بننا بھی جائز ہو گیا، اسٹیشن ماسٹر بننا بھی جائز ہو گیا۔ تو اصل یہ ہے کہ نہ پہلے یہ بات صحیح تھی نہ بعد میں یہ بات صحیح تھی، لیکن بہرحال یہ اسی طرح ہوئی، اور چونکہ ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے اس وجہ سے میں نے اس پر تبصرہ کر دیا۔ اچھا تو غلام صاحب ایک صرف میں اپنے مطالعے کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب مولانا یہ فتویٰ دیا تھا تقسیم پاکستان سے پہلے، تو کیا ایسا بھی تھا کہ جماعت اسلامی کے اپنے لوگ بھی، ظاہری بات ہے عوام میں اس کی پینیٹریشن تھی، وہ سرکاری ملازم ہوں گے، تو کیا باقاعدہ لوگوں نے استعفے دے دیے، نوکریاں چھوڑ دی، تو پھر ان کی زندگی کا معاش، گزر بسر، وہ سب کیا ہوتا تھا؟ بالکل ایسا ہی ہوا، یعنی ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی ملازمتیں چھوڑ دیں، اور ان میں سے بعض لوگوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کسی نے روٹیاں لگانے کا تنور قائم کیا، کسی نے کوئی دکان قائم کی، اسی طرح سے بڑے بڑے غیر معمولی مراحل سے لوگ گزرے۔ تعداد بڑی تھوڑی سی تھی، چند 100 لوگ تھے، لیکن بہرحال جن لوگوں نے ان کے اس فتوے کو درست سمجھا انہوں نے اس کے لحاظ سے اپنی ملازمت چھوڑ دی۔ کاروباروں کی نوعیت اگر کوئی ایسی تھی تو ان سے دستبردار ہو گئے، جائیدادوں کی نوعیت اگر کوئی پہلے سے ملی ہوئی ایسی تھی تو ان کو چھوڑ دیا۔ بڑے غیر معمولی اقدامات لوگوں نے اس معاملے میں کیے، یعنی وہ اقدامات تو اپنی ذات میں بہت قابل تحسین ہے، اس لیے کہ آدمی جب کسی چیز کو درست سمجھتا ہے یا غلط سمجھتا ہے تو اس کے بارے میں اس کا رویہ یہی ہونا چاہیے، اسے منافقانہ طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اب اگر مثال کے طور پر آپ جماعت اسلامی کے لوگوں سے یا ان کے زعماء سے پوچھیں کہ ان میں سے جو لوگ مثال کے طور پر برطانیہ میں رہ رہے ہیں یا یورپ کے ملکوں میں ہیں یا امریکہ میں رہ رہے ہیں تو یہاں کیا خیال ہے، ان کو ملازمت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، تو آپ یہ دیکھیں کہ صورتحال وہ نہیں ہے، لیکن یہی فتویٰ تھا، اور پھر اس کے بعد اب انتظار تھا اس بات کا کہ لوگوں کے لیے کوئی راہ کھلنی چاہیے۔ وہ راہ اس طریقے سے کھلی کہ قرارداد مقاصد منظور ہو گئی۔ تو قرارداد مقاصد پر خود مولانا سید ولی اللہ صاحب مودودی کا ایک اور تبصرہ بھی ہے کہ اس سے پہلے کوئی گھٹا نہیں اٹھی اور اس کے بعد زمین پر کوئی رویدی نظر نہیں آئی، لیکن بہرحال وہ اتنا سبزہ ضرور پیدا کر گئی کہ ملازمتیں حلال ہو گئیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی ہی اہم اور دلچسپ ماضی کے تاریخ کے جھروکوں سے غامدی صاحب سے ہم عقد وا کروا رہے ہیں، پردے اٹھا رہے ہیں۔ جماعت اسلامی ماضی حال مستقبل سلسلہ گفتگو جاری ہے، انشاءاللہ موضوعات کو آگے بڑھائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، تب تک آپ کا بہت شکریہ۔